زہرا میری خالہ زاد تھیں۔ وہ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے دادا گاؤں کے چودھری تھے اور والد بڑے افسر تھے۔ ان کی پوسٹنگ مختلف جگہوں پر ہوتی رہتی تھی اور وہ جہاں بھی جاتے بڑے بڑے بنگلوں میں رہائش اختیار کرتے۔ خالو جان کا ہم سے دور کا رشتہ تھا، لیکن وہ ہمیں خاصی اہمیت دیتے تھے۔ جب کبھی ہم ان کے گھر جاتے، قاطع تواضع میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے۔ مجھے اپنی بیٹی جیسا مانتے تھے۔ خاندان میں خالہ جان کو بہت خوش قسمت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ نہایت ہی خوشحال زندگی گزار رہی تھیں۔ زہرا کی ان کی چھوٹی بیٹی تھی۔ خالہ کے دو بیٹے بھی تھے، غلام مصطفیٰ اور غلام مرتضیٰ۔ دونوں ہی نہایت ہی پیارے بچے تھے، لیکن زہرا سب سے زیادہ لاڈلی تھی۔ خالو جان کو سرکار کی طرف سے دو ملازم ملے ہوئے تھے۔ ایک کا نام باری تھا، جو گھریلو کام کاج کرتا تھا، اور دوسرا گیٹ کیپر تھا۔ جب وہ گاؤں آتے، ملازم ان کے ساتھ ہوتے اور ان کے گھر کی نگرانی کرتے۔ یہ لوگ گاؤں کم ہی آتے تھے۔ خالہ جان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو مٹی میں گندا نہیں ہونے دینا چاہتی، کیونکہ گاؤں میں ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے۔ اپنے بچوں کو گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خالہ جان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جن کا شمار ممکن نہ تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک ایک حادثے میں خالو جان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد خالہ جان کو نہ صرف سرکاری مراعات سے ہاتھ دھونا پڑا، بلکہ ملازم بھی چھوٹ گئے۔ مجبوری کے عالم میں وہ گاؤں کے سرسید کے بنگلے میں آ کر رہنے لگی، جہاں ان کی زمینداری تھی۔ زہرا کے پاس اب بھی دنیا کی ہر نعمت تھی، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ زمینیں ان کی اپنی تھی، لیکن باپ کا سایہ اور شفقت موجود نہ تھی، اور یہ ایسی کمی تھی جو کبھی پوری نہ ہو سکی۔ زمینوں پر کام کرنے والے ایک مزارے نے اپنا 12 سالہ بیٹا خالہ جان کے سپرد کر دیا اور کہا، اسے آپ کی خدمت اور مامور کیا ہے، جو کام کروانا ہو کرا لیا کریں۔ زہرا اس وقت صرف 2 سال کی تھی۔ جو لڑکا ان کے گھر ملازم آیا، اس کا نام یوسف تھا۔ وہ نہایت ہی نیک، تابعدار اور خوبصورت تھا۔ خالہ جان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی اور اس کی شرافت دیکھ کر اسے اسکول بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ وقت گزرتا رہا۔ یوسف صبح اسکول جاتا اور باقی وقت خالہ جان کی خدمت میں حاضر رہتا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ خالہ جان کے بچے جوان ہو چکے تھے۔ یوسف بھی اب نوجوان تھا۔ اس نے FSC پاس کر لی تھی۔ اس کی تابعداری میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ لڑکا ایسی خوبیوں کا مالک تھا کہ خالہ جان کو اس سے دلی محبت ہو گئی اور وہ اسے اپنی اولاد کی طرح چاہنے لگیں۔ اسے بالکل اپنے بیٹوں جیسا رکھا جاتا۔ کسی کو یہ اندازہ نہ ہوتا کہ یوسف دراصل مزارے کا بیٹا ہے، نہ کہ ان کا اپنا اصل۔ انسان کی قدر اس کے خاندانی پس منظر سے نہیں، بلکہ اس کی خوبیوں سے ہوتی ہے۔ یوسف نے اپنی صفات سے مقام حاصل کیا۔ وہ پڑھائی میں ہمیشہ اول آتا اور دوسرے کام بھی نہایت ہی دیانتداری سے انجام دیتا تھا۔ خالہ جان کی زمین بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اس میں سے کچھ حصہ یوسف کو دے دوں تاکہ اس کی زندگی سنور جائے اور اسے پڑھ لکھ کر مزدوری نہ کرنی پڑے۔ دادا جان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب خالہ جان ہی خاندان کی بڑی سمجھی جاتی تھی۔ بہت سے اہم فیصلے انہیں خود کرنے ہوتے تھے۔ جب بچوں کی شادی کا مرحلہ آیا تو خالہ جان سوچ میں پڑ گئی۔ زہرا کے رشتے کے لیے پریشان تھی۔ خاندان میں جو لڑکے موجود تھے، اگرچہ صاحب جائیداد تھے، لیکن ان سب میں کئی خامیاں بھی پائی جاتی تھیں۔ خالہ جان کو یوسف سے بیٹوں جیسی محبت تھی۔ کچھ سوچ بچار کے بعد نظر انتخاب اس پر ٹھہر گئی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یوسف کو گھر داماد بنا کر اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیں گی۔ وہ روشن خیال خاتون تھی، امیری، غریبی اور ذات پات کو اہمیت نہیں دیتی تھی۔ یوسف کا باپ مزارہ ضرور تھا، مگر ان کا تعلق ایک اچھے ذات سے تھا۔ جب خالہ نے اپنے اس خیال کا اظہار زہرا اور اپنے دونوں بیٹوں سے کیا تو انہوں نے مخالفت نہیں کی۔
کیونکہ ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے وہ سب بھی یوسف سے انسیت رکھتے تھے۔ لیکن جب زہرا کے چچا کو اس بات کا علم ہوا وہ بہت خفا ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ رشتہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی لڑکی کو کسی جاہل اور غریب خاندان میں نہیں بیاہ سکتے۔ ہم گاؤں کے چودھری ہیں، ہماری بیٹی مزاروں میں کیسے جا سکتی ہے؟ رشتہ اپنے ہم پلہ گھرانے میں کیا جاتا ہے، ایسے ان پڑھوں میں نہیں۔ ان کا کہنا کچھ حد تک درست بھی تھا، کیونکہ صرف یوسف ہی پڑھا لکھا تھا، باقی اس کا سارا خاندان ان پڑھ تھا۔ خالہ جان اس رشتے پر ڈٹ گئیں تو سارا خاندان ان سے ناراض ہو گیا، مگر خالہ کو یوسف سے محبت اور بھروسہ تھا۔ انہوں نے کسی کی نہ سنی، سب سے کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی یوسف سے کروں گی، وہ دیکھا بھالا ہے، میرے ہاتھوں پلا بڑا اور جوان ہوا ہے، شادی کے بعد میری بیٹی کو دکھ نہیں دے گا، کہ سسرال میں سارے لڑکے آوارہ مزاج ہیں، اگر ان میں سے کسی سے رشتہ کیا تو وہ زہرا کو ضرور دکھ دیں گے۔ وہ شراب پیتے ہیں، دولت لٹاتے ہیں، حتیٰ کہ بازار حسن بھی جاتے ہیں، اور بڑے لوگوں کی صحبت کو برا نہیں سمجھتے، جبکہ یوسف میں ایسی کوئی برائی نہیں۔ بہرحال ان کا فیصلہ نہ بدلا، البتہ چچا چچی اور دوسرے رشتہ داروں کے شور شرابے پر زہرا ضرور پریشان ہو گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ یوسف سے بطور بھائی انسیت رکھتی تھی، اس کے دماغ میں کوئی اور خیال نہیں تھا۔ اب رشتہ داروں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی، ان کے خیال میں زہرا کی مرضی بھی اس رشتے میں شامل ہے، مگر وہ کچھ نہیں جانتی تھی، اس کے دل میں یوسف کے لیے کوئی غیر معمولی خیال نہیں تھا۔ ان کے گھر کا ماحول بہت پاکیزہ تھا، مگر کسی کے منہ پر کون ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ جتنے لوگ اتنی باتیں ہونے لگی، رشتہ داروں نے زہرا کے کان بھرنے شروع کر دیے، جس سے وہ ڈسٹرب رہنے لگی، مضطرب ہوتی گئی۔ جب خالہ نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے سسرالی رشتہ داروں سے ناطہ توڑ لیا، زہرا کے نکاح کی تاریخ مقرر کر دی۔ پہلے میرا نکاح خالہ کے بیٹے غلام مصطفیٰ سے ہونا تھا، ہمارے نکاح کے اگلے روز یوسف اور زہرا کا نکاح ہونا تھا۔ خالہ نے بیٹے کے نکاح پر اپنے سسرالی رشتہ داروں کو مدعو کیا، لیکن زہرا کے نکاح کی بات ان سے چھپائے رکھی، تاہم ان کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ شاید اسی وقت جب میرا اور مصطفیٰ کا نکاح ہو رہا تھا اور سب لوگ اس میں مصروف تھے، زہرا کے چچا زاد اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گئے، جو بالکل خالہ کے گھر کے قریب تھا۔ انہوں نے وہاں زہرا پر بندوق تان لی اور کہنے لگے کہ تم یوسف سے پسند کی شادی کرنا چاہتی ہو اور اپنی ماں کو آڑ بنا رہی ہو، ہم یہ شادی ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس گاؤں کے چودھری ہیں، ملازم کے بیٹے کو داماد بنا کر اپنی عزت خاک میں نہیں ملا سکتے۔ انہوں نے ایک سادہ کاغذ زہرا کے سامنے رکھا اور کہا کہ اس پر دستخط کرو۔ گھبرا گئی اور ڈر کے مارے رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر اس کا چچا زاد بھائی کمرے میں آ گیا، وہ وکالت کی تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا جان آپ یہ بہت غلط کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں، زہرا سے زبردستی کسی کاغذ پر دستخط نہ لیں، اس مسئلے کو بعد میں پیار محبت اور بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے بندوق اپنے باپ سے لے لی اور زہرا سے کہا کہ زہرا فوراً چلی جاؤ۔ زہرا وہاں سے بچ کر اپنے گھر واپس آ گئی، مگر اب ماں سے بات کرنا مشکل تھا، خالہ بیٹے کی رسم نکاح میں مصروف تھی۔ زہرا نے کچھ کہنا چاہا لیکن خالہ نے بیٹی کی ایک نہ سنی، بہت سہمی ہوئی تھی، اپنے کمرے میں دیر تک اکیلی بیٹھی روتی رہی۔ اگلے دن شام کو اس کا یوسف سے نکاح تھا، جس کے لیے خالہ نے کافی رازداری سے کام لیا تھا۔ صرف یوسف کے والد چچا کو بلایا گیا تھا، زہرا کے بھائی گواہ بنے، یہ مرحلہ خاموشی سے طے پا گیا۔ زہرا نے ماں سے التجا کی کہ چچا سے دشمنی نہ مولیں، ورنہ وہ جینا حرام کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ یوسف ہمارے بھائی بن کر یہاں رہا ہے تو بھائی ہی بنے رہنے دیں، مگر خالہ نے ایک نہ سنی۔ 1 سال تک خالہ جان نے اس بات کو راز رکھا، یہاں تک کہ میں ان کی بہو بن کر سسرال آ گئی۔ 1 سال بعد انہوں نے بیٹی کی سادگی سے رخصتی کر دی اور وہ یوسف کی دلہن بن کر اس کے گھر چلی گئی۔ خالہ کا خیال تھا کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر بیٹی اور داماد کو واپس بلا لوں گی، لیکن معاملہ ٹھنڈا نہ ہوا۔
زہرا کے چچاؤں اور دیگر رشتہ داروں نے صاف کہہ دیا کہ اگر یوسف اور زہرا نے دوبارہ اس گھر میں قدم رکھا تو وہ یوسف کو گولیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ اب یہاں دوبارہ نہیں آ سکتا۔ یوسف زہرا کو پا کر بہت خوش تھا، لیکن زہرا کافی پریشان تھی کیونکہ اس کے سسرال والوں کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ وہاں کوئی فرد بھی پڑھا لکھا نہ تھا۔ یوسف گریجویٹ ضرور تھا مگر وہ بے روزگار تھا۔ آخر کار اسے ریلوے میں کلرک کی ملازمت مل گئی اور وہ لاہور ریلوے اسٹیشن پر تعینات ہو گیا۔ ڈیوٹی کے بعد اسے اسٹیشن پر ہی رہنا پڑتا تھا، جبکہ زہرا سسرالیوں کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی۔ یوسف پر ہر ماہ صرف ایک بار چھٹی پر ملنے آتا تھا۔ میکے والوں نے بھی اسے اپنے گھر آنے سے روک دیا تھا کیونکہ انہیں شر و فساد کا اندیشہ تھا۔ زہرا بیچاری وہاں بہت اداس اور پریشان تھی۔ 1 سال بعد وہ ایک بیٹی کی ماں بن گئی تھی، لیکن بچی کی پرورش اچھے ماحول میں نہ ہو سکی۔ مچھروں سے تنگ تھی، گرمی سے نڈھال ہو جاتی تھی اور پینے کو صاف پانی بھی میسر نہ تھا۔ خالہ چوری چھپی کچھ رقم ہر ماہ بھجواتی تھی، مگر وہ رقم زہرا کے سسرالی اپنے اوپر خرچ کر لیتے تھے اور وہ خالی ہاتھ رہ جاتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ہم سب ایک موزوں اور مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے، جب معاملات چچا والوں سے درست ہو جائیں، زہرا کو واپس لے آئیں۔ 1.5 برس بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا بھی دیا، مگر وہ تب بھی خوش نہ تھی۔ کھانے پینے کو اس کی مرضی کا نہ ملتا تھا۔ بیٹا پیدا ہوتے ہی بیمار ہو گیا، اسے ٹائیفائڈ ہو گیا۔ بڑی مشکل سے بچہ زہرا بچا۔ زہرا کی ساس واحد ہستی تھی جو ایک ماں کی طرح بہو کا خیال رکھتی تھی، اس کی قدر کرتی تھی اور پیار دیتی تھی۔ وہ بھی جلد ہی چل بسی۔ ان کی وفات کے بعد گھر کا ماحول زہرا کے لیے اور بھی خراب ہو گیا۔ زہرا کی جیٹھانی اور دیورانی دونوں ہی اس سے جلتی تھیں اور جہالت کے باعث طرح طرح سے تنگ کرتی تھیں۔ کہتی تھیں کہ یہ مہارانی ہے تو اپنے گھر کی ہے، ہم کیوں اس کا کام کریں؟ اسے کھانا بنا کر کیوں دے، یہ اپنے سارے کام خود کرے۔ پہلے ساس ساتھ دیتی تھی، اب وہ بھی نہ رہیں۔ زہرا کو برتن دھونا، جھاڑو پونچھا دینا، کھانا پکانا پڑا۔ جیٹھانی اور دیورانی اس پر اصرار کرتی اور بات بات پر لڑتی۔ شوہر گھر موجود نہ ہو تو ایک اکیلی عورت ان سب مسائل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ زہرا کو گھر کے ان کاموں کی عادت نہ تھی۔ وہ ایک زمیندار گھرانے کی لڑکی تھی، شہزادیوں کی طرح پلی بڑھی تھی۔ اس کے گھر میں 10 نوکرانیاں تھیں۔ آج وہ سب کام خود کرنے پر مجبور تھی جو پہلے اس کی نوکرانیاں کرتی تھیں۔ جیٹھانیوں، دیورانیوں، نندوں اور ان کے بچوں اور شوہروں نے زہرا کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ ان کے طرز زندگی پر بھی اس لڑکی کو سخت الجھن ہوتی تھی۔ اب اسے احساس ہوا کہ ایک سا طرز زندگی نہ ہونے سے حیات کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ ماں نے اس کی شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ شاید انہیں اپنے سسرال رشتہ داروں کی طاقت کا اندازہ نہ تھا، جب زہرا اور یوسف کو میکے آنے ہی نہ دیتے تھے۔ جب یوسف سے زہرا نے رو رو کر مطالبہ کیا کہ مجھے اپنے گھر کے جلتے جہنم سے نکالو، تو وہ 2 بچوں سمیت اسے اپنے ساتھ لاہور لے آیا۔ بڑی مشکل سے ایک کوارٹر الاٹ کیا۔ تنخواہ تھوڑی تھی جس میں گزارا مشکل تھا۔ یوسف نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے آیا تھا تاکہ زہرا گھر میں اکیلی نہ رہے۔ لاہور میں اس نے منصور کو اسکول میں داخل کرا دیا۔ زہرا منصور کا بہت خیال کرتی تھی، اسے پڑھا لکھا کر اپنے بھائی سے کہہ کر رقم بھجوا دیا کرتی تھی جو خرچہ خالہ صاحبہ اٹھاتی تھی۔ زہرا اپنی دیور کی پڑھائی پر بھی خرچہ لگا دیتی تھی تاکہ سسرال کے خاندان کا کم از کم ایک فرد تو پڑھ لکھ کر سدھر جائے، کمانے کے قابل ہو جائے اور ایک ہم نوا بن جائے۔ خالہ جان نے بڑی مشکل سے کچھ زمین اپنے اختیار میں لے لی اور اس کی پیداوار بیٹی کو دینے لگی، جس سے زہرا کی مشکلات آسان ہو گئی، حالات بھی بہتر ہوئے۔ اب اس کے 4 بچے اچھے اسکول میں پڑھنے لگے اور یوسف کو بھی ریلوے میں ترقی مل گئی۔ کافی مسائل پر قابو پا لیا گیا۔ مجھے زہرا سے ملنے کی اجازت نہ تھی، لیکن جب میں میکے جاتی تو اس سے ملنے جاتی تھی۔ امی ساتھ ہوتی، زہرا اپنے دکھ بیان کرتی اور روتی۔ مجھے کافی افسوس ہوتا کہ خالو کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادیوں جیسی، دیکھو کیسی اس کی قسمت نکلی۔ دن سدا ایک سے نہیں رہتے۔ منصور نے کچھ دن وفا کی، دبئی سے کما کر اپنے والدین کو رقم بھجوانے لگا۔ کچھ رقم یوسف کو بھی بھیجتا تھا، مگر پھر اس نے بھائی اور بھابھی کے ناتا توڑ لیا، اپنی ساری کمائی والدین کے لیے وقف کر دی۔ زہرا کو اس بات کا شکوہ نہ تھا، افسوس تھا تو یہ کہ اپنے بھابھیوں کے کہنے میں آ کر
نے زہرا اور یوسف سے قطع تعلق کر لیا تھا کہ زہرا نے اسے بچوں کی طرح پالا پوسا اور پڑھایا لکھایا تھا۔ زہرا کہتی تھی کہ سچ ہے، پرائی اولاد کی پرورش بڑے جان جوکھم کا کام ہوتا ہے۔ باپ کی زمینوں سے بھی بہت کم حصہ دیا گیا۔ بعد میں اس کے بھائی بھی اپنے چچاؤں کے ہم خیال ہو گئے، صرف ماں کے حصے میں آئی زمین ہی اس سے مل سکی۔ یہ سزا تھی یوسف سے شادی کی۔ ماں کے اس اقدام کو ان کے بیٹوں نے معاف بھی نہ کیا۔ بہوؤں نے ساس کو برا بھلا کہا اور وہ ان کے ساتھ حقارت کا سلوک کرنے لگیں۔ ان کی بہویں ان کے سسرال سے تھیں۔ وضاحت کر دوں کہ مجھے شادی کے بعد جب اولاد نہ ہوئی تو میرے شوہر نے دوسری شادی اپنی چچا زاد سے کر لی تھی تاکہ ان کی زمین دگنی ہو جائے۔ خدا نے اولاد بھی دے دی اور چچاؤں نے دشمنی بھی ختم کر دی۔ بچے بظاہر عزت کرتے تھے مگر دل میں مجھ سے وہ سب لوگ خار کھاتے تھے، کیونکہ میں خالہ جان کی بھانجی تھی اور ان کی طرفداری کرتی تھی، ان کا خیال رکھتی تھی۔ اس پر میری سوتن اور دیورانی دونوں ہی جلتی تھیں اور مجھ سے بدظن رہتی تھی۔ اپنے شوہروں کو بھی مجھ سے بدظن کر دیتی۔ تنگ آ کر بالآخر خالہ جان زہرا کے گھر منتقل ہو گئیں۔ بیٹی تھی، ہر حال میں ماں کا خیال رکھتی تھی۔ یوسف نے بھی وفا کی، بیٹے کی طرح ان کا خیال رکھا۔ آخری عمر میں خالہ جان کا خیال ایک بیٹے کی مانند رکھا گیا، ان کو کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ جب وہ بیمار ہو گئیں تو ان کی خدمت سگے بیٹوں سے بڑھ کر کی گئی، کہ سگے بیٹوں نے پوچھا تک نہیں۔ سچ ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرو تو رائیگاں نہیں جاتی۔ یوسف نے بھی بیٹا ہونے کا آخر کار حق ادا کر دیا۔